بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو ہم حدیث پڑھیں گے آج کے درس حدیث میں وہ ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ ہمیں کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو اس میں بھی ہمیں قرآن سے تو یہی ملتا ہے کہ فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے ان دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس دستور کے مطابق ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی ایسے معاملات ہو اس میں اس شخص کا جس کا بچہ ہے اس کے تمام حقوق ادا کریں۔ اور حدیث میں جو آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقتہ على اہلک اعظمها اجرا الذي انفقتہ على اہلک۔ یہ حدیث جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار تو وہ ہے جسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو کسی مسکین پر تو صدقہ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ تو ان سب میں زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ تو اس طرح پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ انسان اپنے جو مال ہے وہ جہاں جہاں خرچ کر سکتا ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اسی طرح کسی کی گردن آزاد کر دینا، غلاموں کی ہے، کسی قیدی کی ہے، کسی کے قرضے میں اس کی جان چھڑا دی، اور تیسری سے صدقہ خیرات ہے، اور چوتھی چیز ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بچوں پہ، جو اس پر واجب ہے، لازمی ہے، اس کا ذمہ ہے کہ وہ کرے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ وہ اجر و ثواب کا بھی معاملہ ہے، اس پہ اجر و ثواب بھی ملے گا، اور فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ تقرب حاصل ہوتا ہے، اور جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہذا فرض اور واجب کو چھوڑ کر نفلی عبادت میں ثواب نہیں ہوتا کہ آدمی فرض کو چھوڑ دے، نہیں، پہلے فرض کا معاملہ کرنا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی بہت سی اقسام جو ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پہلے نمبر پر آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، تو وہ پھر وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح کھلاتا ہے۔ اسی طرح جیسے ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح ملتا ہے ہمیں کہ ثوبان ابن مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه على دابته فی سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابه فی سبیل اللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، پھر وہ دینار ہے جسے وہ اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے، پھر وہ دینار ہے جسے وہ اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ تو یہاں پر بھی وہ نفقات کی ترتیب بتا دی کہ تم نے کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ اس میں ہے کہ تم اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، وہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ تو اصل ذمہ داری اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اگر وہ خود تو کھاتا پیتا رہتا ہے، گھر میں بیوی بچے اس کے بھوکے رہتے ہیں، کوئی کھانے کو نہیں ملتا ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، تو اس نے کیوں نہیں ان کا حق ادا کیا۔ تو لہذا پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور اس کے بعد پھر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ اس کی افضلیت آ گئی، اس میں اسلحے پر ہے، اپنے ذات کی تیاری پر ہے، اپنے گھر والوں کی ہے، اور دوسرے اپنے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر ہے، ان کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر اس کو اس سے اجر ملے گا، اور وہ اس کے کام آئیں گی کہ اس نے اللہ کی راہ میں یہ سارا خرچہ کیا ہے۔ تو اسی طرح پھر ہمیں معلوم ہوا کہ افضلیت کس بات کی ہے، اور اس کے دوسرے نمبر پر کیا ہے وہ چیز بھی آ گئی۔ اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، بعض حالات میں وہ بدل جاتی ہے ترتیب، اور وہ چیز سامنے آ جاتی ہے جو زیادہ اہم ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اسی طرح پھر ہمیں ایک اور حدیث میں ملتی ہے ام سلمہ کی، کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کروں تو کیا میرے لیے کوئی اجر ہے؟ تو اور میں ان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی ادھر، اس لیے کہ میری اولاد ہے، میرے پہلے شوہر سے میری اولاد ہے، تو میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتی ہوں،
تو کیا کروں، کیا میں ان پہ خرچ کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم لکی اجر ما انفقتی علیہم. تو یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو آپ نے ام سلمہ کے جواب میں یہ کہا کہ ہاں تم ان پر جو خرچ کرو گی تمہارے لیے اس میں اجر ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ یتیم بچے، یتیم بچوں پر اس طرح خرچ کرنا، یہ اس کی فضیلت اور اس کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے. اور پھر یہ ہے کہ ماں کی اپنی اولاد پر شفقت اور محبت بھی اس میں نظر آتی ہے. ان کو بہرحال کچھ بھی ہو جائے، ان کی شادی ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور المؤمنین، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں وہ غافل نہیں رہی، اس لیے کہ محبت اور شفقت ماں کے دل میں ہوتی ہے. تو ماں اپنے بچوں پر جو خرچ کرتی ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی مادری شفقت کی وجہ سے کرتی ہے، لیکن اس میں بھی اس کو اجر ملے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ خود اگر کہیں سے ملتا ہے تو اس میں سے لیتی ہے، یا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آتی ہیں، اس طرح پھر شوہر کو بھی اس پہ اجر مل جائے گا. تو لہذا پھر اس بات کا پوری طرح خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کے جو بھی زیر کفالت افراد ہیں ان کا پوری طرح خیال رکھیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں نیت کے باب میں، اور اسی میں آتا ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي امْرَأَتِكَ، کہ آپ نے فرمایا ان سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس کی وجہ سے تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے. اور اسی طرح جو ایک اور حدیث بھی آتی ہے اسی مفہوم میں، کہ جو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیوی پر ہے، اولاد پر خرچ کرنا ہے، یہ سب کے سب وہ اخراجات ہیں، وہ نفقات ہیں جس میں انسان کو اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو بہترین انعامات ملتے ہیں، وہ چیزیں اس کو ملتی چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کر رہا، اس میں جتنی بھی اس کی وہ صلاحیت ہے، جتنی بھی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق کر رہا ہے، تو اس پر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ہے ایک تو اخراجات ہو گئے، نفقات ہو گئے، اس کا خیال رکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی تلقین کی گئی ہے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ملتی ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعط ممسکا تلفا. متفق علیہ حدیث ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر روز اس میں بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ جو روک کے رکھنے والا ہے اس کے مال کو تلف کر دے. تو اس طرح پھر ہمیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام فرما دیا گیا کہ اچھے لوگوں کے حق میں دعا ہو رہی ہے اور برے لوگوں کے لیے بد دعا ہو رہی ہے، اور یہی اسی کا بھی ہمیں ایک طرح سے جواز ملتا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے مزید عطا فرما اور برکت ملتی ہے، اور بخیل اور کنجوس کے لیے وہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو تلف کرتے ہیں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سخی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور لوگوں کے ہاں معزز ٹھہرتا ہے، اور بخیل کو فرشتے اور انسان کے ہاں کوئی عزت حاصل نہیں ہوتی، کوئی اس کو نہیں پوچھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی دعا قبول کرتا ہے جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں دعا کرتا ہے. خاص طور پر فرشتوں کی دعائیں تو جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور وہ دعا قبول ہوگی. اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی ہے، اس لیے کہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. تو چاہے وہ اللہ کی راہ میں ہو، اور چاہے خرچ وہ اپنے گھر میں کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ کر رہا ہے، تو وہ بھی انفاق ہے، اس میں بھی شامل ہو جاتا ہے. اور بخل کی جو ہے وہ یہاں پر ممانعت کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے. انسان جو بخیل ہے، کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ وابدأ بمن تعول وخیر الصدقة ما كان عن ظہر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے،
اور خرچ کی ابتدا ان سے کرو جن کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے اپنی ضرورتوں پوری کرنے کے بعد ہو، اور جو شخص سوال کرنے یا حرام سے بچنے کے لیے کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. اس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. اور جو شخص بے نیازی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے وہ معاملہ ہے. جس سے معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ جو ہیں وہ 4 قسم کے بتائے گئے ہیں کہ سب سے بہتر ہاتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے، احسان جتلائے اور تکلیف دیے بغیر خرچ کرنے والا، کسی پہ کوئی احسان نہیں جتاتا، کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ضرورت کے باوجود کسی سے نہ لینے والا، مانگتا نہیں کسی سے. نمبر 3 وہ ہے کہ سوال کے بغیر اور مال میں زیادتی کی خواہش کے بغیر کسی سے مال لینے والا ہاتھ، کہ ضرورت کی ہے کے بغیر نہیں مانگتا. تو یہ ہے، بلکہ مانگتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتی ہے. اور سب سے کم درجے والا ہاتھ وہ ہے جو مانگنے والا ہاتھ ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت ہے. لیکن خرچ کرنے کے لیے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد، کہ پہلے آدمی اپنی ضرورتیں پوری کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کو دیتا رہے اور گھر میں اس کے فاقہ کشی ہوتی رہی ہو، یا بچے اس کے محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اور وہ ان کو بھول جائے. یہ نہیں، پہلے ان کا ہے. اسی لیے پھر یہی تعلیم دی گئی ہے کہ پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو. ضرورتوں کے لیے لوگوں سے سوال کیا جائے اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کو صدقہ کر دیا جائے، یہ ایک صحیح صورتحال نہیں ہے. اور یہ تعلیم بھی دی کہ خرچ کرتے وقت سب سے پہلے ان لوگوں پر خرچ کیا جائے جن کی دیکھ بھال بندے کے ذمہ ہو. وہ ذمہ دار ہے یہاں پہ، تو لہذا پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ تو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو تم نے خرچ کیا یا نہیں کیا، ان کو دیا یا نہیں دیا تھا. تو پہلے تو ان کے بارے میں ہے. اور پھر اسی طرح عفت اور قناعت، یہ ایک مومن کی صفات میں شامل ہے کہ وہ عفیف النفس، یعنی وہ اپنے پوری طرح اس میں عفت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے. اپنے آپ کو اس طرح ذلیل نہیں کرتا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ کر، کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو ذلیل کر دیتی ہیں. تو لہذا پھر اس کو عفیف ہونا چاہیے، عفت والا ہونا چاہیے، پاک دامنی ہونی چاہیے، بے نیازی ہونی چاہیے. تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور جو شخص اعمال صالحہ کی تکمیل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اعانت کرتا ہے. یہی مقصد یہی ہے کہ آدمی پھر کوشش یہی کرے کہ جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اعانت فرمائے، ان تمام ذمہ داریوں کو وہ پوری طرح عہدہ برآ ہو سکے. اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی چیز ہے تو پھر وہ دوسرے لوگوں کو دے سکتا ہے، دوسرے لوگوں پر خرچ کر سکتا ہے، اور اس سے اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکتا ہے. تو اسی طرح پھر وہ بات بنتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آدمی اپنے جو اصل قریبی لوگ ہیں ان کو بھول جائے اور ان کو یاد رکھے جو کہ باہر ہیں، دور ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ تو پہلے اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا. تو لہذا اس ذمہ داری کا احساس بھی دلا دیا گیا، اور بار بار دلایا اس کو کہ اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اس کو دگنی چوگنی اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اس میں ترقی دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.